بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. وہ اسے 25 ریال لے کے چلے جاتی ہے. اب یہ شخص اس کو پوچھتا ہے کہ یار سارا بازار اس کی 4 ریال قیمت لگا رہا ہے, کسی کو تم سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمہیں کہاں سے اینٹیک نظر آیا یا قیمتی نظر آیا, تم نے اس کے 25 ریال کیوں لگائے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کے 25 ریال نہیں لگائے ہیں, میں نے اس کو جان کے اس طریقے سے پیسے زیادہ دیے ہیں کہ اس کی نفسی نہ مجروح ہو اور اس کے بچے کا 4-5 دن علاج تو ہو جو میں کر سکتا تھا, میں نے وہ کیا. اسی شخص کو غیب سے آواز آتی ہے کہ میں چلوں میں نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اس نے مجھ کو خرید لیا. تو یہاں کس نے بھیج دیا؟ یہاں پہ ان کو ہمیں تو 2 سال سے ہی پتا تھا. ڈاکٹر عاصم ہے میڈیا میں کریٹیکل کیئر کے پلمونالوجسٹ ہیں عاصم رانا. انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ان سے پہلے ہی ہمیں پتا تھا, ہمیں تو اکتوبر میں بتایا تھا. 2 سال سے ماما آن اینڈ آف رحمان کا 7 دن کا وہ جو کرتے ہیں وہ کر رہی ہوتی تھی, اور بہت دفعہ کیا. لائک جتنی دیر وہاں بھی کرنا کیا ہوتا تھا, سارا دن کرتی رحمان سے وہ 1 دن کی بریک لے لی, 2 دن کی. ہمیں ایک دوسرا سنا تھا, کسی نے بتایا تھا کہ 7 دن کے لیے سنتے ہیں, اور اتنے لوگوں نے بتایا تھا, رینڈم لوگوں نے بھی. تو پھر اور ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہی چلے جاؤ کہ کیا what could go wrong. میری بیٹی کے ایک ٹیچر ہیں, مجھے جی انہوں نے جی رضوان صاحب نے آج میرے رضوان صاحب سے بات کی. جی بالکل, وہ میرے بیٹے کے بھی ٹیچر ہیں. میرے ذہن میں یہی تھا, انہوں نے آپ کا ہی نام لیا تھا, پیشنٹ کا یہی تھا. آج تھے ان کے, انہوں نے آج مجھے یہاں پہ بھیجا تھا. وہ پیرالسس کے لیے آپ نے قصیدہ بردا شریف سنائے, ٹھیک ہے, سنایا پہلے جب وہ ہاسپٹل میں تھی میڈیا کے اکتوبر میں تب سنایا. کتنی دیر؟ دن میں 2 دفعہ لگا دیتے تھے, اور کچھ 8-10 دن کے لیے کیا تھا. انہیں صبح دوپہر شام 7 دن لگائے. ٹھیک ہے. اور ان کے کیس میں, چاہے وہ کینسر کا ہے چاہے پیرالسس ہے, ان کے کیس میں میرے ذاتی خیال میں آپ لوگوں نے بہت کچھ مکس کیا. وہ خود بھی بہت زیادہ پڑھتی ہیں, بہت زیادہ, بہت زیادہ پڑھا. تو جس نے جو بتایا جو بتایا سب تہجد سے لے کر لٹرلی 8-9 بجے تک ان کی صرف پڑھائی چلتی تھی. انہیں کہیں اپنے خونی عزیز رشتے دار, خصوصاً ان کے بہن بھائی کتیال ننیال ابو کزن میرج ہے ان کی, ان سب کو معاف کریں. وہ کسی مرے ہوئے کو معاف نہیں کر رہے, انہیں کہیں معاف کریں. معاف نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اللہ کی خاطر معاف کریں اور دل صاف کریں. ٹھیک ہے. اپنی پڑھائیاں تسبیحاں یہ ایکسٹرا جو ہے نا, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرا کے لیے ایکسٹرا شرائط ہیں. اچھا, ہم بھی جو ان کے لیے پڑھتے ہیں, ہم تو روز پڑھائی کرتے ہیں. سارے بہن بھائی, ان کے بہن بھائی سب اکٹھے ہوتے ہیں, اور جو کوئی ہمیں بتا دیتا ہے آج آیت کریمہ کر لو اپنی مرضی سے, جو کوئی آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ یا بدیل جائبے, جو کوئی کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ڈاکٹری آپ لوگ کسی ایک ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں, یا جو ڈاکٹر آتا ہے اور اپنی دوائی دے دیتا ہے, اور آپ ساری دوائیاں شوکت خانم سے بھی اور بحریہ سے بھی اور جناح ہاسپٹل سے بھی اور سرسز ہاسپٹل سے بھی, جو ہر ایک سے دوائیاں لے کے کھائی جا رہے ہیں. میڈیکل اسٹور سے جو وٹامن ملتے ہیں سارے ہی کھائی جا رہے ہیں. نہیں نا. اسی طرح یہ جو ہے علاج, جسے روحانی علاج آپ لوگ بولتے ہیں, یہ بھی ایک وقت میں ایک جگہ سے کرتے ہیں. اچھا. اور اس میں اس سے زیادہ یہ شارپ ہے, اور اس میں مس اینڈنگ یا مس یوز جو ہے وہ اور زیادہ پرابلم کرتا ہے. آپ دونوں کیا کرتے ہو؟ میں یعنی کہ ہم ویسے بزنس وائز کیا کرتے ہیں, یا کہ آپ کیا پروفیشن ہے آپ کا؟ ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میں اپنے کپڑے بناتی ہوں. اچھا, آپ کا اپنا بزنس ہے, اور ان کا بھی اپنا بزنس ہے. آپ نے یو کے سے علاج کرایا سارا؟ جی. اور اس کے باوجود پیشنٹ, اس سارے علاج کے باوجود پیشنٹ میں کمپلیکیشنز آگے بڑھتی ہی گئی ہیں. جی بالکل. کوئی نہیں بلیم کرے گا ڈاکٹرز کو, ایلوپیتھی کو, یو کے کو, کہ ہم نے اتنا علاج کرایا ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہے.
سورہ رحمان 7 دن سننے 8ویں دن رزلٹ مانگتے ہیں اور 7 کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. وہ اصل میں یہ علاج جو ہے، جو طریقہ علاج ہم بتا رہے ہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ آپ ڈاکٹری چھوڑ دیں یا ہاسپٹلس خالی کر دیں. میں خود ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں اور اب پریکٹس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، خود بھی بیمار ہوتا ہوں، دوائی کھاتا ہوں. میرے پہ تو رحمان والی میں اپنے لیے یوز نہیں اب کر سکتا، اپنا فائدہ نہیں اس میں سے لے سکتا. لیکن اصل مقصد ہے اس کے آگے پیش ہونا. کئی بار جو بیماری آتی ہے نیک بندے کے لیے، اس کے گناہوں سے اس کو صاف کرنے کے لیے ہی آتی ہے. ویک اپ کال بھی ہوتی ہے. اللہ اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے، جو پہلے اسے قریب ہوتا ہے اسے اور کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک مشہور کہاوت ہے، اللہ جانے کتنی صحیح ہے، کہ کسی بندے نے جنگل میں جا کے چلنا شروع کر دیا. کسی نے اسے بتایا کہ 40 دن اکیلے اعتکاف کی طرح بیٹھو اور تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا. کہتے ہیں 35 سے 36ویں دن اس کو غیبی آواز آتی ہے کہ شہر میں چلے جاؤ فلاں لوہار کی دکان پہ، یا کوئی اسے عورت دکھائی جاتی ہے کہ بس اس عورت کو فالو کرو جا کے اور دیکھو تم نے اگر مجھے دیکھنا ہے اس بازار میں تمہیں کہیں ملوں گا. وہاں چلا جاتا ہے. اب کٹو جوتی والے تو کہہ سکتے ہیں کہ کہاوت میں کہ جی 40 دن پورے کرتا، دیکھا نا اس نے 36ویں دن چلا گیا، چلا چھوڑ کے اس لیے رہ گیا، شیطان نے پھنسا دیا اس کو. لیکن کہاوت جنہوں نے لکھی ہے ان کے بقول کہ وہ صاحب چلے گئے اور اس دکان پہ جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی بڑھی عورت وہ اس لوہار کو ایک برتن بیچ رہی ہوتی ہے پرانا. تو اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنے کا خریدو گے. وہ اس کو دیکھ کے چیک کے وہ کہتا ہے میں فار ایگزامپل 4 ریال کا یا 4 روپے کا خریدوں گا. وہ کہتی نہیں میں نے 6 میں بیچنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے 4 کا ہی ہے، میں نے 4 کا لینا ہے. وہ دوسری شاپ پہ جاتی ہے، تیسری پہ جاتی ہے. بازار میں جتنی اس چیز کی شاپس ہوتی ہیں ہر جگہ جاتی ہے، کوئی بھی اس کی 4 ریال سے زیادہ قیمت نہیں لگاتا. لاسٹ ایک شاپ پہ جاتی ہے تو اس شخص کو یہ دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے 4 ریال دوں گا. وہ کہتی نہیں میں نے 6 میں ہی بیچنا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ 6 میں تم نے اپنی مرضی کی قیمت رکھی ہوئی، 6 میں ہی کیوں بیچنا. وہ کہتی میرا بچہ شدید بیمار ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے حکیم نے مجھے جو دوائی دینی ہے مجھے 6 ریال کی چاہیے، تو میرے پاس یہ تھا، میں اسے بیچ دیتی ہوں، تو میں اس لیے بیچ رہی ہوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں اصل میں اماں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بہت اینٹیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو فلانا نشان ہے، یہ تو فلانے بادشاہ کی یادگار ہے، تو تمہیں تو اس کی قدر نہیں ہے، تو میں یہ 25 ریال میں خریدتا ہوں تم سے. وہ اسے 25 ریال لے کے چلے جاتی ہے. اب یہ شخص اس کو پوچھتا ہے کہ یار سارا بازار اس کی 4 ریال قیمت لگا رہا ہے، کسی کو تم سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کہاں سے اینٹیک نظر آیا یا قیمتی نظر آیا، تم نے اس کے 25 ریال کیوں لگائے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کے 25 ریال نہیں لگائے ہیں، میں نے اس کو جان کے اس طریقے سے پیسے زیادہ دیے ہیں کہ اس کی نفسی نہ مجروح ہو اور اس کے بچے کا 4-5 دن علاج تو ہو، جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. اسی شخص کو غیب سے آواز آتی ہے کہ میں چلوں میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس نے مجھ کو خرید لیا. وہ ہر طرف اسی کے جلوے ہیں. ٹھیک، ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی. ہم کئی بار نیک اور مظلوم ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں ہمارے پہ بہت ظلم ہوا ہوتا ہے. اس مظلومیت میں ہی ہم دعائیں یا بد دعائیں کرتے کرتے کئی بار ظالم بن جاتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کر جاتے ہیں. قرآن کریم کا حرف شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ریڈیٹ بھی کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی تجلی ہے. جیسے اللہ کریم کہہ رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، تو کہا کہ تم مجھے ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا، یہ آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گی. پھر جب انہوں نے لاڈ لے تھے، ضد کی اللہ سے، تو کہا گیا کہ وہ سامنے پہاڑ کو دیکھو، اور ذرا سی تجلی گری تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ انسان بہت ظالم اور جاہل ہے. پوری کائنات نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے پھٹ حامی بھر لی. لیکن پھر ہم نے اس کو مومن کے قلب پہ اتارا. اس کو مومن کا قلب برداشت کرتا ہے،
पहाड़ पे उतारूं तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, ये भी तजल्ली है, अल्लाह का कलाम है। वो मोमिन नबी पाक है। हम में से भी कई मोमिन होंगे, लेकिन हम 24 घंटे हमारा ईमान ऊपर नीचे होता रहता है, हमारी वो हालत नहीं होती। हमारे अंदर का जो वज़ू है वही नहीं हुआ होता, हमारे अंदर लाखों किस्म के बुत होते हैं अभी, और एक्स्ट्रा तजल्ली को मोड़ने की जब कोशिश करते हैं तो अपनी जानों पे जुल्म कर रहे होते हैं, कल्ब सख्त हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ कैफियत वारिद होती हैं जिन्हें फिर हम समझते हैं, फिर उल्टा कहेंगे नहीं ये किसी ने कर दी है, किसी ने कुछ करा दिया है, फ़लाँ ने मेरे पे जादू करा दिया है, ये जिन भूत आ गए हैं। हालांकि ये मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं और उसकी भी समझ नहीं होती। और मैंने लोगों की शरियान फटते देखा, दिमाग की पिन पॉइंट मुझे अल्लाह ने इस तरीके से दिखाया है। मैं नहीं कहता, जब भी ये कलाम उसका जो है उससे अपनी जान पे जुल्म ना करें, ठीक है, उसकी मखलूक से प्यार करें। एक तरफ मैं गुस्सा खाऊं, ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब कह रही है मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा हराम है, ठीक है, और शराब भी हराम है, सूअर खाना भी हराम है। हम सूअर बेचारे के तो इतनी नफरत करते हैं, हालांकि उसको सिर्फ खाना हराम है, अल्लाह ने उससे भी कोई काम लेना है, कोई दुनिया में उसका काम हो रहा होगा, उसकी ड्यूटी होगी। शराब से भी हम कहेंगे हाँ, लेकिन गुस्सा हम कहीं भी दिखा देंगे, गुस्सा भी उतना ही हराम है, गुस्सा खाना, ठीक। एक तरफ हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ उनकी उम्मत को हम फैंटी लगा रहे होते हैं, ठीक, और वो उम्मत के लिए रो रो के दुआएं कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि दोज़ख की तरफ एक भी ना आए, और हम कह रहे होते हैं कि ये वाला तो जाए ही दोज़ख में। हम तो उल्टा उनके खिलाफ खेल रहे हैं, वो गोलकीपर लगे हुए हैं दोज़ख के, और हम इधर से जनाब ओन गोल करने के चक्कर में, कहने को हम उनकी टीम में। वो दुरूद पाक या वो कलाम इलाही जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें अपने लिए तो खैर मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक के लिए हमारी बदख्वाही आ गई है, गुस्सा आ गया, माफ़ी नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप आम मुसलमान रहें, गुनाहगार, 5 नमाज़ें पढ़ लें, साल में एक बार ज़कात दे दें, ज़िंदगी में एक बार हज कर लें, हो गया आपका इस्लाम। लेकिन अगर आपने कहना नहीं मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है, मैंने इशराक भी पढ़नी है, मैंने चाश्त भी पढ़नी है, मैंने सलात व तस्बीह भी पढ़नी है, मैंने हफ्ते में 3 रोज़े भी रखने हैं, ठीक है, तो फिर मैंने सिर्फ यही काम ज़्यादा नहीं करना, कि ये काम भी बहुत ज़्यादा हो। वाकीम सलाता के साथ फिर वातु ज़काता जो है वो 2.5% नहीं, वो 97.5% पे चला जाएगा। वो सोने से पहले सारे अकाउंट खाली करें, जैसे वसल्लम करते थे, घर खाली कर देते थे। अगले 3 दिन फाका है, फिर किसी ने 100 ऊँट गला भेज दिया, उस्माने गनी ने भेज दिया, वो उसी दिन फिर बांट देना है। अगले दिन फिर फाका है, उस्माने गनी क्या करे, रोज कितनी भेजे, ठीक है। सरकार ने तो सोने से पहले खाली कर देना सब कुछ, हम तो नहीं करते। तो जब हम वो नहीं कर रहे, माल की तो हमारी बड़ी मोहब्बत है। जब हम प्लानिंगें करते हैं, खुदा ही बने होते हैं, हमें अगली घड़ी का नहीं पता होता। हम जनाब ये पैसे इस काम के लिए और ये इस काम के लिए, ये बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मैं नहीं कहता ना करें आप लोग, मेरे पल्ले कख नहीं, मैं तो यही करें, मैं ही ठीक सनी में, लेकिन मेरे से इबादत भी ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। उसकी मखलूक से ये ड्यूटी डॉक्टरी नहीं मैं पूरी सही ईमानदारी से कर सका, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाता। जो एक मरीज़ की तकलीफ़ है, जो इस हॉस्पिटल में आ गया या मेरे क्लिनिक पे आ गया या इमरजेंसी में आ गया, मैं समझता हूँ मैं सारों के साथ तो 100% इंसाफ नहीं कर सकता, ठीक है। वो मेरी यही ड्यूटी नहीं पूरी हो रही, मैं और क्या करना है, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा इबादत करके हमारा कल्ब सख्त हो जाता है, जब हमारा अमल उसके साथ नहीं होता, उससे कैफियत वारिद होती है, और वो हम कह देते हैं जिन है, भूत है, जादू है, फंस जाता है बंदा कई बार। बहरहाल तो उन्हें कहिएगा कि वो कसीदा बुर्दा शरीफ सुने 7 दिन, और सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी सुबह दोपहर शाम करें। उनके ऊपर किसी किस्म का आपने दम दरूद और कुछ नहीं करना, ना वो खुद पढ़े, ना आप लोगों में से कोई पढ़े, ना किसी और को। ट्यूब लगाई हुई है, पानी पैक से जाता है ना, तो वो उन्हें कहिएगा अपनी उंगली रख के ना गिलास में, तो अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहें, ठीक है। हमें नहीं पता, अब हमें ये समझ नहीं आती कि वो कुछ समझ नहीं। अब आप लोगों को ये नहीं पता, तो आपने उनकी पल्स पे 3 बार अल्लाह करना है, ठीक है, सिर्फ 3 दिन, वह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जब भी
قصیدہ وہ سنیں, پاس پانی رکھ لیں, جی. آپ میں سے کوئی انگلی رکھ لیں شہادت کی, ٹھیک ہے 3 بار اللہ کہہ کے, پھر وہ پانی ان کی پیک ٹیوب میں ڈال دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح. آپ کی دعا لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور قصیدہ وہ سنتی رہیں, انہیں 15 دن ان کے پاس لگائیں, لیکن انہیں کہیں کہ اگر ابھی بھی وہ کچھ پڑھ رہی ہیں تو نہ نہیں پڑھیں, اب تو نہیں ہوگا. انہیں روک ہی دیا گیا نا اب, لیکن ان کے پاس قصیدہ لگائیں صرف. ٹھیک ہے, 15 دن بلکہ لگائیے گا, صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے. ٹھیک, بس اور کچھ نہیں اور کرنا. باقی ہر قسم کی پڑھائی روک دیں. جی, اور انہیں کہیں اپنا دل صاف کریں, سب کو معاف کریں, اور آپ میں سے بھی کوئی اور بندہ ان کے اوپر کچھ نہ پڑھے پڑھائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انہیں دنیا داری کرنے دیں, کچھ فلمیں گانے دکھایا کریں. ٹھیک, معاشرتی علوم بھی ضروری ہے. علم القرآن خلق الإنسان